امین اما بعد قال سبحانہ و تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ایک مرتبہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، مالک الہی ازل کائنات کا خالق اور مالک اللہ اور اس کے بلا فصل وسیع آپ سب کا اس عبادت اکبر میں چل کر آنا قبول و منظور فرمائیں۔ بالخصوص بانی فرش عزا، مومنین و مومنات فرش عزا جنہوں نے اس عبادت کا اہتمام کیا، جناب حیدر مہی صاحب، مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں۔ ان کے والد محترم اقبال مہی صاحب، مالک انہیں اعلیٰ علیین میں محمد و آل محمد 72 شہداء کے قدموں میں قربت عطا فرمائیں، اور جو بیمار ہیں مومنین، مالک انہیں بھی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائیں۔ جتنے احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں، سادات غیر سادات، شرازی صاحب بیٹھے ہیں، عباس بیٹا میرا بیٹھا ہوا، عباس بھائی، باقی جتنے حضرات، مجھے نام سب کے نہیں آتے، معذرت کے ساتھ۔ مالک دلوں کے بھید تو خوب جانتا ہے، جو نیک شرعی دعا ہو آج کی رات کے صدقے میں ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، اور جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو قرضہ جات میں مبتلا ہے مالک ان کی غیب سے مدد فرما، اور تمام دعاؤں کی افضل دعا مالک ہمارے رہبر حقیقی، رہبر احد، رہبر اعظم، رہبر اکبر سرکار امام زمانہ کا جلد ظہور فرما۔ ایک مرتبہ حصول عشق امام حسین علیہ السلام، معرفت و قربت و توسل امام زمانہ کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیے گا۔ سامعین گرامی قدر، سرنامہ کلام میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، میری آج مسلسل آپ سے اسی عنوان پر آج 7ویں گفتگو ہے۔ آپ کو یاد نہیں، مجھے یاد ہے، 7ویں گفتگو ہے۔ توجہ ہے؟ سب کو معلوم ہے کہ گرمی بڑی شدید تھی، آج موسم نے کروٹ لی تو بارش ہوئی، جس کی وجہ سے یہ جگہ ساری گیلی ہوئی، دوبارہ نئے سرے سے انتظامات کرنے پڑ گئے، تو نہیں تو مجلس اپنے وقت پر ہی کل شروع ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ یہ ہے کہ اگر موسم خراب ہوا تو اور وجوہات ہے، ادروائز مجلس انشاءاللہ 7 بجے شروع ہوگی، اور 9 بجے میں انشاءاللہ ممبر پر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اور آج بھی میں جو عقیدتوں کے پھول اور مودتوں کے موتی آپ کی جھولی میں نچھاور کروں، جو عقیدتوں کے موتی آپ کی جھولی میں نچھاور کروں، بدلے میں مجھے اس ایک بات کا احساس دلاتے رہیے گا کہ میرا خطاب علی کے ماننے والوں سے ہے، سوچنے والوں سے نہیں۔ نعرہ حیدری، سوچنے والوں سے نہیں ہے۔ اور یہ ہم گفتگو کر چکے کہ جب اللہ کا دین اور اللہ کی نعمت علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں ہوتی تو ٹکے ٹکے کے بندے کی عبادت علی کے بغیر کیسے ہو سکتی ہے؟ اگلے بندے بالخصوص ہوشیار ہو، ایسے ہے نا۔ اور خدا تعالیٰ کہتا ہے اور میں راضی ہو گیا، یعنی علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو اللہ کہتا ہے میں بھی راضی ہو گیا۔ معلوم ہوا اگر رضی اللہ بننا چاہتے ہو تو پہلے علی کی رضا چاہو۔ معلوم ہوا رضی اللہ بننا چاہتے ہو تو پہلے علی کی رضا چاہو۔ اللہ بھی اپنے دین کو کامل کرنے کے بعد کہتا ہے کہ میں اب راضی ہو گیا، اور دین کو کامل کرتا ہے علی کی ولایت کی شرط کے ساتھ۔ تو جب اللہ اپنا دین اور اپنی نعمتیں علی کی ولایت کے اقرار کے بغیر یہ نہیں کہتا کہ میں اب راضی ہو گیا، تو جب اللہ علی کے بغیر راضی نہیں ہوتا تو علی کے بغیر رضی اللہ کہتا اللہ کس سے بن سکتا ہے؟ تو علی بادشاہ کے بغیر پھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے بن سکتا ہے؟ آپ نہیں بن سکتے۔ جسے رسول بنائے اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، جسے رسول بنائے اس سے اللہ راضی ہو جائے گا، کیونکہ رسول بنا سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا کہنے، اب میں جملہ کہنا چاہوں گا۔ خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، تھوڑی سی توجہ کیجئے گا، خدا تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ارشاد اللہ فرما رہا ہے لیکن کہ محمد اللہ سے رہا ہے۔ ارشاد اللہ فرما رہا ہے لیکن کہ محمد اللہ سے رہا ہے، اور محمد مصطفیٰ اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔
یا علی یا علی، کوئی تو بڑی بات ہے جو دعا مانگی جا رہی ہے. یعنی ایک طرف اللہ کہتا ہے کہ میں راضی ہو گیا کب؟ جب ولایت کا اقرار ہوا. ایک طرف محمد سے دعا منگوا رہا ہے کہ اے محمد دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ مصطفیٰ دعا مانگ رہے ہیں وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا. اللہ دعا مانگ رہا ہے پروردگار مجھے ایک مددگار عطا فرما. توجہ چاہتے ہیں، پروردگار مجھے ایک مددگار عطا فرما مگر اپنی طرف سے. توجہ چاہتا ہوں، ملت دن کا سلطان نصیرہ. نصیر مانگا ہے، ناصر نہیں مانگا. ناصر اسے کہتے ہیں جو کبھی مدد کرے اور کبھی مدد نہ کرے. نصیر اسے کہتے ہیں جو قائم کی طرح ہر وقت مدد کرے. سنیں بھائی آپ حضرات تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں. تو کیا کہا؟ پروردگار مجھے ایک، کیا کہا بیٹا جی؟ مددگار عطا فرما مگر اپنی طرف سے. وہ چیز اپنی طرف سے دی جاتی ہے جو اپنے گھر سے دی جائے. آپ تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں. وہ چیز اپنی طرف سے دی جاتی ہے جو اپنے گھر سے دی جاتی ہے. اگر آپ مجھ سے کوئی چیز مانگے کہیں اپنی طرف سے دے تو میں گھر جاؤں گا، گھر سے چیز لا کر آپ کو دوں گا تو آپ کہیں گے دیکھیے جی گھر گئے تھے اور اپنی طرف سے مجھے کوئی شاہ صاحب مجھے تحفہ دیا، کوئی چیز دے دی. اب مصطفیٰ اللہ سے کہہ رہا ہے اپنی طرف سے دے. اب اللہ جو بھی دے گا تو اپنے گھر سے دے گا نا. اللہ جو بھی دے گا تو اپنے. میں ایک اور جملہ کہنا چاہتا ہوں بیدار ہو کر آخری آدمی تک، پچھلے بندے بھی ساتھ دیں. روشنی پہ شک گھاٹے لیکن میرا منہ تو نظر آنا پہ نا. ماشاءاللہ بولو تو صحیح. تو سب جو بیٹھے ہو پچھلے. تو اب بھائی جملہ سنیے گا، دعوت فکر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا. خدا نے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا. پھر سنیے، خدا نے محمد کو سب کچھ دیا. رحمت للعالمین بنایا، سرداری دی، نبی بنایا ہے، پیغمبروں کا سردار بنایا. مصطفیٰ کو خدا نے سب کچھ دیا بن مانگے. خدا نے مصطفیٰ کو سب کچھ دیا بن مانگے. بن مانگے سب کچھ دیا. جب علی کی باری آئی کہ وَجْعَلْ لِي مِن لَدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، کہا خدا تعالیٰ نے علی اس ہستی کو کہتے ہیں جب تک مانگے گا نہیں میں دوں گا نہیں. علی اس ہستی کو کہتے ہیں جب تک مانگے گا نہیں میں دوں گا نہیں. یعنی علی کو مانگنا پڑا. علی ایسے نہیں ملتا. تو کسی خوش فہمی میں نہ رہے میں بستر پہ لیٹا رہوں گا، گھر میں سویا رہوں گا اور علی مل جائے گا. نہیں نہیں، علی ایسے نہیں ملتا. یاد رکھنا علی کی ہمیں ضرورت نہیں. ایسی بات ہے کیا؟ ہمیں علی کی ضرورت ہے، علی کو ہماری ضرورت نہیں. ہمیں علی کی ضرورت ہے. ہم علی کو مانے یا نہ مانے علی تب بھی علی ہے. بھائی تو علی کو مان یا نہ مان علی تب بھی علی ہے. تو علی کو مانے، تو جتنا علی کو مانے علی کا کچھ نہیں جاتا. تو علی کو نہ مانے علی کا پھر بھی کچھ نہیں جاتا. کیا بات ہے، علی کا تو کچھ نہیں جائے گا. تیرے نہ ماننے سے علی گھٹتا نہیں، تیرے ماننے سے علی بڑھتا نہیں. تو چاہتا ہوں، اور اگر تو علی کو مان لے تو سب کچھ مل جائے گا، اور جسے علی چھوڑ دے اس کا بچتا کچھ نہیں. علی اس ہستی کو کہتے جب تک مانگے گا نہیں میں دوں گا نہیں. آپ بیدار ہو کر جملہ سنیں گا. یہ پچھلی آپ نے اب تک میری یہ 6 مجالس سنی، ٹھیک ہے، یہ 7ویں مجلس ہے. اب میں آپ سے درخواست کروں گا اور ہاتھ جوڑ کر تو اب اس جملے کی لاج رکھیے گا اور قدر کیجیے گا. جملے کی قدر کیجیے گا. مصطفیٰ نے اللہ سے مددگار مانگا تو اللہ نے محمد کی مدد کے لیے علی کو بھیج دیا. جملہ سنے گا، مصطفیٰ نے اللہ سے مددگار مانگا، اللہ نے محمد کی مدد کے لیے علی کو بھیج دیا. اب علی نے، جملہ تھک نہ سنے گا، اب علی نے اپنی ولایت کے لیے اللہ سے مددگار مانگا تو اللہ نے علی کو زینب عطا کر دی. اللہ نے، مصطفیٰ نے اللہ سے علی مانگا اور علی نے اللہ سے شہزادی مانگی.
یعنی یہ دو ہستیاں وہ تھی جن کو جب تک مانگا نہیں کیا اللہ نے دیا نہیں. اوئے ہوئے ہوئے. کیا بات. علی نے اپنی ولایت دیکھیے، جب توحید کو اپنی وحدانیت کے لیے مددگار چاہیے تھا تو محمد کو بھیج دیا. توجہ کریں، تھوڑی زیادہ توجہ کریں. جب توحید کو وحدانیت کے لیے مدد چاہیے تھی تو محمد کو بھیج دیا. محمد کو اپنی رسالت کی حفاظت کے لیے مددگار چاہیے تھا تو علی کو مانگ لیا. یہی جملہ تھا. اور اب علی کو اپنی ولایت کی حفاظت کے لیے مددگار چاہیے تھا تو اللہ نے زینب عطا کر دی. یعنی ولایت کی حفاظت کی جو مددگار ہو اسے عالیہ بی بی شہزاد کی شام کہتے ہیں. آپ تھک کر نہیں سنے گا. یعنی جو ولایت کی محافظ ہو. میں نے پرسوئی جملہ کہا تھا، کل بھی میں آپ کو مختلف انداز سے کہہ گیا تھا، یاد رکھنا ولایت عہدہ ربوبیت ہے. ولایت تو اللہ کا عہدہ ہے. توجہ چاہتا ہوں، ولایت عہدہ ربوبیت ہے. جس کے پاس ولایت ہوگی وہ خدا کی ساری صفتیں رکھے گا. جملہ بھول گئے آپ حضرات، پھر سنیے. جس کے پاس کل ولایت ہوگی وہ اللہ کی ساری صفات رکھے گا. کیونکہ علی کے پاس کل ولایت تھی اس لیے اللہ کے پاس، کس لیے علی کے پاس اللہ کی ساری صفتیں تھی. کیونکہ علی کے پاس کل ولایت تھی اس لیے اللہ والی ساری صفتیں علی کے پاس تھی. یعنی جو صفات اللہ کی وہی صفات علی کی. اللہ بھی مددگار، علی بھی مددگار. اللہ بھی رازق، علی بھی رازق. اللہ بھی حیات دینے والا، علی بھی حیات دینے والا. اللہ نبیوں کو بھیجنے والا، علی ان کی چھپ چھپ کر مدد کرنے والا. خدا کے نبی جا کر سنے یار. تھوڑا سا بیدار ہو کر سنی. یعنی اگر اللہ بھی رازق تو علی بھی رازق، اللہ بھی مالک تو علی بھی مالک. اور اگر اللہ نبیوں کو بھیجنے والا، علی مدد کرنے والا. کیونکہ یہ تو خود علی بادشاہ کا جملہ ہے. علی نے تو کئی بار مدینے میں صحابیوں کو کہا، اور صحابیوں کان کھول کر سن لو، میں وہ ولی ہوں جس نے ہر نبی کی چھپ کر مدد کی، محمد کی ظاہراً مدد کی ہے. میں نے ہر نبی کی چھپ کر مدد کی ہے لیکن مصطفیٰ کی ظاہراً مدد کی. یعنی وہ نبیوں کو بھیجنے والا، یہ ان کی مدد کرنے والا. وہ معجزات کرنے کے لیے، دکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجنے والا. علی یہاں فرش پر نبیوں کو معجزے سکھانے والا. علی فرش پر نبیوں کو معجزے سکھانے والا. اللہ کہتا ہے میں بھی موت دوں گا، علی کے پاس بھی وہی صفتیں. علی کہتا ہے میں بھی موت دوں گا. اللہ کہتا ہے میں بھی حیات دوں گا. علی کہتا ہے میں بھی حیات دوں گا. یعنی موت و حیات کا مالک اللہ بھی ہے، علی بھی ہے. جو صفت ادھر وہی صفت ادھر، جو صفت ادھر وہی صفت ادھر. اور اب کیا کہا؟ اب ولایت میں تمام صفتیں ہیں اللہ والی. ولایت میں تمام صفتیں ہیں اللہ والی. اور سیدہ ہے ولایت کی محافظ. یاد رکھنا جو اللہ کی صفات کی خود محافظ ہو اسے زینب کہتے ہیں. بندے دے یا علی یا علی. تسا میرے نال تھوڑا سفر کرو. شہزادی دا فضائل ہے، خوش تھی کہ سنو. کائنات دی عظمت علی بی بی دا فضائل. بھئی یہ وہ شہزادی جو اس وقت عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز ہے. عصمت کبریٰ کے آدمی مالک آپ کو سلامت رکھے. عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز. آپ تو میرے ساتھ سفر کر رہے ہیں، میں چاہتا ہوں پیچھے والے احباب بھی میرے ساتھ سفر کریں تاکہ ہم سب مل کر پھر آگے بڑھیں. آپ بھی تھوڑی سی توجہ کریں. میں آپ کی دعا لینے کے لیے آپ سے جملہ کہنا چاہتا ہوں.
یہ یاد رکھیے گا، امام کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھائے، پیروی، جس کی اطاعت کی جائے، امام اسے کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے۔ اور امام لفظ بنا کیسے ہے؟ کیا بات ہے، یہ لفظ امام ہے، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ الف میم لکھ دیا گیا، ایسے نہیں ہے۔ یہ میں پہلی مرتبہ ممبر سے بتا رہا ہوں، امام لفظ بننا کیسے ہے، یہ بنایا کیسے گیا؟ یہ لفظ اللہ نے بنایا نا، اور بنا کر بتا دیا، آل محمد نے آگے پہنچا دیا۔ امام لفظ بنا کیسے؟ یعنی اللہ، جو لفظ اللہ، اس سے 2 الف لی گئی اور محمد کے نام سے 2 میم لیے گئے۔ کیا بات ہے، اللہ کے نام سے 2 الف لی گئی، محمد کے نام سے 2 میم لیے گئے، تو الف میم لفظ بن گیا امام۔ کیا بات، کیا بات، خوش ہو کر تو لفظ بن گیا امام۔ اب امام کسے کہتے ہیں؟ جو راستہ دکھائے، جو ہدایت دے، جس کی اطاعت کی جائے۔ امام کہتے ہیں جس کی اطاعت کی جائے، جس کی پیروی کی جائے۔ امام کے ہوتے کبھی کسی اور کی پیروی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ امام ہوتا ہے حجت خدا، اور صرف امام کی پیروی کرنا سمجھنا اللہ کی پیروی ہے۔ امام آخری عظمت تک امام کی پیروی کرنا سمجھنا اللہ کی پیروی ہے۔ اور سار اٹھانا، میں عظمت سیدہ کا جملہ آپ کی جھولی میں ڈالنا چاہتا ہوں، ادب سے سنیے گا، بات اچھی لگے تو نعرہ ضرور لگائیے گا۔ امام کہتے ہیں کس کو؟ جس کی اطاعت کی جائے۔ امام کی اطاعت یعنی اللہ کی اطاعت۔ کیا کہنے اس شہزادی کے کہ شام سے کربلا اور کربلا سے مدینے تک 2 اماموں نے خدا کی قسم ساری رستی، سارے راستے شہزادی سے پوچھے بغیر ایک موڑ بھی نہیں مڑا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب پھر تو بھائی، شام سے کربلا اور کربلا سے مدینے تک 2 امام ساتھ تھے نا، سید سجاد بھی تھے، مولا باقر بھی تھے، اور انہوں نے اپنی مرضی سے ایک موڑ بھی نہیں مڑا۔ جہاں بھی مڑنا ہو تو پہلے شہزادی سے پوچھتے تھے۔ کیا بات، کس سے پوچھتے تھے؟ شہزادی سے پوچھتے تھے۔ بھائی اطاعت تو کی جاتی ہے امام کی، وقت کا امام تو سید سجاد، لیکن سید سجاد سے تو شہزادی کو پوچھنا چاہیے تھا، لیکن امام خود بی بی سے پوچھ رہا ہے کدھر مڑنا ہے۔ جس کی امام اطاعت کرے، بڑا پیارا جملہ کہا، یعنی سید سجاد خود شہزادی سے پوچھ رہے ہیں کہ کدھر مڑنا ہے، کس راستے پر مڑنا ہے۔ یاد رکھنا، امام کی اطاعت ہے اللہ کی اطاعت، یعنی امام شہزادی سے نہیں پوچھ رہا تھا، اللہ پوچھ رہا تھا۔ نہ کرو بابا جی تسی اب اللہ تو زمین پر آئے گا نہیں، اللہ کہتا ہے جس نے امام کی اطاعت کی سمجھو اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اب امام تو خود اطاعت کر رہا ہے شہزادی کی، تو معلوم ہوا، توجہ چاہتا ہوں، سید سجاد نہیں پوچھ رہا تھا، اللہ پوچھ رہا تھا بی بی سے اب کیا ارادہ ہے۔ اللہ پوچھ رہا تھا علی کی بیٹی سے تو بتا کیا ارادہ ہے، کیونکہ علی کی بیٹی ہے ولایت کی مددگار، علی کی بیٹی ہے ولایت کی مددگار، اور ولایت ہے جیسے علی کے پاس ویسے اللہ کے پاس، یعنی علی کی بیٹی صرف علی کی مددگار نہیں، علی کی بیٹی اللہ کی مددگار ہے۔
علی کی بیٹی اللہ کی مدد، اللہ کی مددگار ہے جامع سیدہ. اور دیکھیے خدا قرآن میں یہ بھی جملہ کا اللہ کی مددگار ہے، میں اس کی دلیل دیتا ہوں. خدا قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، خدا کہتا ہے کہ اللہ کے کچھ اسماء حسنہ ہیں، کچھ ہیں. کیا ہے؟ اسماء حسنہ ہیں. تھوڑا ساتھ دیسو بھی یار، میں ٹائم تو چھوڑے سا لیکن ساتھ نہیں بے، میں لمبی نہیں کرنی بالکل. اللہ کے کچھ اسماء بیٹا جی حسنہ ہیں، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب بھی اس کو پکارو تو اس کو اس کے اسماء حسنہ سے پکارو. یا علی آپ کہتے ہیں یا اللہ مدد، اللہ کہتا ہے میرا نام نہ لو ڈائریکٹ. بھائی کیا ہو گیا آپ حضرات کو؟ توجہ چاہتا ہوں تھوڑی سی ایسی گفتگو میں سفر کیا کرے میرے ساتھ. اللہ چاہ کہ اللہ کہتا ہے، آپ تو کہتے ہیں یا اللہ مدد، آپ تو کہتے ہو اللہ اللہ. اللہ کہتا ہے میرے کچھ اسماء حسنہ ہے، مجھے جب بھی پکارو تو اسماء حسنہ سے پکارو. اب اللہ کے علاوہ باقی اسماء حسنہ سے پکارنا ہے. اب یہ تو آپ جانتے ہیں اللہ کے اسماء حسنہ کون ہیں، اس پر عمل تو پھر شیعہ کر رہے ہیں، اس پر عمل تو پھر علی کے ماننے والے کر رہے ہیں. میں باقی اسماء حسنہ پر بات نہیں کرتا، لیکن آیت اللہ نور الدین جزائری اپنی کتاب خصائص زینبیہ میں لکھتے ہیں جملہ اسی آیت کے ضمن میں. علامہ آیت اللہ نور الدین جزائری، کتاب کا نام ہے خصائص زینبیہ. وہ اس آیت میں اسماء حسنہ کے ضمن میں ایک جملہ لکھتے ہیں، اور یہ جملہ جب علامہ نور الدین شوستری نے پڑھا، بہت بڑا عالم دین تھا شوستری، نور الدین شوستری، انہوں نے جب یہ شہزادی کا جملہ آیت اللہ جزائری کی کتاب میں پڑھا تو انہوں نے لکھا اپنی کتاب میں، یہ جو جملے شہزادی کے بارے میں لکھے گئے ہیں، انہوں نے کہا یہ جملے نہیں، یہ نور کی آیتیں ہیں. میں یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے وزن والی بات ہے، نہیں تو میں ابھی آپ کو نتیجہ دے دیتا. انہوں نے کہا یہ بی بی کے بارے میں جو جملے لکھے گئے ہیں یہ ایسے لگتا ہے نور کی آیتیں ہیں، اور جملوں کی جو سیاہی ہے کاغذ کے اوپر، یہ سیاہی جنت کی حوروں کے سرمے سے بہتر ہے. یہ سیاہی جنت کی حوروں کے سرمے سے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے اسماء حسنہ ہیں، مجھے جب بھی پکارو ان اسماء حسنہ سے پکارو. وہ کہتا ہے دنیا والوں یاد رکھنا اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم زینب ہے. کہ اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم زینب ہے. تو اب یاد رکھنا، اب میں بیٹھا ہوں بہادر پور میں، میرا دل چاہے میں بی بی کے روزے کی طرف رخ کر کے سر کو جھکا کے سجدے میں جا کر اگر بی بی سے کہوں مجھے رزق دے، مجھے اولاد دے، مجھے صحت دے، مجھے زندگی دے، مجھے طاقت دے، مجھے حکمت دے، مجھے معرفت دے، تو یاد رکھنا کیونکہ بی بی ہے اللہ کا اسماء حسنہ. اللہ کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے زینب، یعنی زینب سے مانگنا خود اللہ سے مانگنا ہے. کیا بات ہے. ایک اسم تو شہزادی سے مانگنا خود اللہ سے مانگنا ہے. یہ تو مالکوں نے اس گھرانے کا تو ہر فرد کمال کے درجے پر فائز ہے. اس موازنہ مت کیا کریں، بس ان کے کمال کو مانا کریں. ہر ہستی اپنے ذات میں کمال رکھتی ہے. اگر شہزادی کمال رکھتی ہے تو حسین کی بیٹی سکینہ بھی کمال رکھتی ہے. توجہ چاہتا ہوں، وہ بھی کمال رکھتی ہے. اگر شہزادی شام یعنی شہزادی زینب اپنے باپ کی ولایت کی محافظ تھی، اور شہزادی سکینہ وہ خدا کی قسم حجت کے لیے چین کا باعث تھی. اس گھرانے کا اگر علی اصغر بھی اٹھا لیں
تو وہ بھی کمال کے درجے پر فائز ہیں. آپ دیکھیں ایک مقام پر آپ دیکھیں شہزادی شام اسماء حسنہ، اور اگر آپ حسین کا 6 ماہ کا عسکر بھی اٹھا لیں تو مولا نے کہا یہ باب الحوائج ہے. میں چاہتا ہوں اصغر کے ماں کہ یہ باب الحوائج ہے. میں جملہ کہوں، اگر آپ اصغر سے بھیک مانگنے کی عادت رکھتے ہیں تو کان کھول کر سنیں گا، اصغر بھی باب الحوائج ہے. یاد رکھنا جو عباس کی موجودگی میں، جو عباس کی موجودگی میں خود باب الحوائج ہو. کہنے کا مقصد ہے اس گھرانے کی ہر ہستی اعلیٰ منصب پر فائز ہے. بھائی اس گھرانے سے اگر کوئی جانور بھی جڑ گیا، جانور بھی جڑ گیا تو یہ اس کو بھی اعلیٰ بنا دیتے ہیں. اگر اس گھرانے سے کوئی گھوڑا بھی جڑ گیا تو یہ اس کو بھی اتنا عزت دار بنا دیتے ہیں کہ وہ بھی قیامت تک اپنے سموں سے رزق بانٹتا رہتا ہے. کیا بات ہے. جو چاہتا ہوں آپ جو چاہتا ہوں، یعنی نسبت کی بات ہے. اگر وفا جانور نے بھی کر دی تو قیامت تک آپ حسین بادشاہ سے منسوب جو بھی سواری ہوتی ہے آپ اسے جا کر مانتے ہیں. کیا کہنے بھائی، انسان تو دور کی بات، یہ کرم پر آ جائیں تو حسین سے منسوب ذوالجنابی بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے. کیا بات ہے. بے اولادوں کو اولاد دے دیتا ہے. جن کے پاس رزق نہیں ہوتا ان کو رزق دے دیتا ہے. تو ہمیں تو اس گھرانے سے منسوب جانور بھی سمجھ نہیں آ سکتے، جانور بھی سمجھ نہیں آتے. آیت اللہ مراشی نقوی صاحب نے وہ ایک جملہ فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، دنیا والوں یاد، خبردار ان ہستیوں کے بارے میں سوچنا مت کہ یہ آتے کیسے ہیں، یہ جاتے کیسے ہیں، یہ کھاتے کیسے ہیں، یہ پیتے کیسے ہیں، یہ اٹھتے کیسے ہیں، یہ سوچتے کیسے ہیں، یہ بیٹھتے کیسے ہیں. وہ فرماتے ہیں تمہارا کام ہے ان کو ماننا. وہ فرماتے ہیں تمہارا کام ہے ان کو ماننا. میں جملہ کہتا ہوں، وہ فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا، مدینے کا ایک شہر تھا، اس شہر میں ایک گھر تھا، اس گھر میں ایک شہزادہ رہتا تھا. اس شہزادے کا نام تھا علی اکبر. علی اکبر کا ایک گھوڑا تھا، اس گھوڑے کا نام تھا عقاب. عقاب جو گھوڑا تھا وہ زاد القفا کا بیٹا تھا. زاد القفا جو گھوڑا تھا اس کا باپ خد تھا. خد جو گھوڑا تھا اس کا باپ ری تھا. وہ فرماتا ہے دنیا والوں یہ جو ری گھوڑا ہے نہ یہ کسی کے نطفے میں رہا نہ یہ کسی کے صلب میں رہا، یہ کائنات میں کون سا پیدا ہوا. وہ فرماتے ہیں آل محمد پر بھونکنے والوں یاد رکھنا، جب تمہیں اکبر کے گھوڑوں کے دادے اور پردادے کی جو اعلیٰ نسل کی اوپر نسل کی جو گھوڑا تھا اس کی خلقت سمجھ نہیں آتی، علی کے بچوں کے بارے میں کیا بات. جب تمہیں علی اکبر کے گھوڑوں کی خلقت سمجھ نہیں آتی تو ٹکے ٹکے کا پیراسیٹامول کا محتاج بندہ جو 10 روپے کی گولی کا محتاج ہو وہ آل محمد کی خلقت پر بات کرے گا. تو کجا آل محمد کی خلقت کجا. بدبخت تو وہ بدبخت ہے جس کی پیدائش پر ناف کاٹ کر غسل دیا جاتا ہے. یہ کائنات میں آئے تو قرآن سناتے ہیں. یہ کائنات میں ہے تو قرآن سناتا ہے اور تو آل محمد کی خلقت پر بات کرتا ہے. تو جب قافلہ گیا نا ہندوستان سے زیارتیں کرنے کے لیے، تو جب کوفہ میں آل محمد کے گھر گیا قافلہ، تو اس قافلے میں ملنگ بھی تھا. جب سب زیارتیں ہو گئی تو ملنگ نے قافلہ سالار سے پوچھا میں نے اس آل محمد کا علی کا پورا گھر دیکھا ہے. بات کیونکہ اس بات سے عقیدہ ثابت کرنا ہے اس لیے میں یہ بات تھوڑا سا ہٹ کر رہا ہوں. اس ملنگ نے کہا کہ تو نے مجھے زیارتیں کروائی، تو نے مجھے علی کا گھر بھی دکھایا، ایک بات بتا، میں نے پورا گھر دیکھا ہے علی کا، مجھے پورے گھر میں بیت الخلا نظر نہیں آیا.
بیت الخلا نظر نہیں آیا. قافلہ سلانے کا یہ تو میں نے بھی کبھی نہیں سوچا. اس نے کہا میں تجھے کسی عالم سے پوچھ کر بتاتا ہوں. ایک عالم گزرا, اس سے پوچھتا یہ ملنگ پوچھ رہا ہے مجھے پورے گھر میں بیت الخلا نظر نہیں آیا. عالم نے کہا سوچا تو میں نے بھی نہیں تھا. ملنگ مسکرا کہتا یاد رکھنا علی سوچنے سے نہیں آتا, علی عشق سے آتا ہے. خوش ہو کر سنو بھائی آپ حضرات, علی سوچنے سے نہیں آتا, علی عشق سے آتا ہے. علی پڑھنے سے نہیں آتا, علی جھکنے سے آتا ہے. تو وہ چاہتا ہوں کیا کہ علی جھکنے سے آتا ہے. اس نے کہا میں نے بھی کئی عرصہ ہو گیا یہاں پر لوگوں کو زیارتیں کرواتے ہوئے, میں نے بھی نہیں سوچا کبھی اس طریقے سے. اس نے کہا میں نے پوچھ لیا تو بتا. اب اس عالم نے اس ملنگ کو مطمئن کرنے کے لیے سرسری طور پر کہہ دیا. اس نے کہا بیت الخلا ہوگا, گرا دیا گیا ہوگا. علی کا ملنگ کھڑا تھا سامنے, جلال میں آ گیا کہ کچھ تو شرم کر, اگر بیت الخلا تھا مجھے یہ بتا پھر کعبے کے اندر علی کی ماں نے 3 راتیں گزاری کیسے؟ دونوں بازو بلند کر کے آخری آدمی تک خیال کرنا علی کے منکر کئی لبادوں میں ڈر رہے ہیں. ابو سے حیدر کی آگے ایسی کئی منافق جر رہے ہیں. علی کا کھا کے علی پہ بھوکے, یہ تیری فطرت ہے ملا, اور نہ تیرے جیسے ہزاروں ملا علی کے دل پہ پڑ رہے ہیں. علی کی ماں نے 3 راتیں گزاری کیسے؟ بھائی یہ میں نے بتایا اس گھرانے کا ہر فرد اپنی ذات میں کمال کا توحید رکھتا ہے. کمال کی توحید رکھتا ہے ہر فرد, تو جو چاہتا ہوں, اور ہر فرد توحید کی صفات کا مظہر ہے. ہر فرد توحید کی صفات کا مظہر ہے. تو چاہتا ہوں یہ وہ اعلیٰ منصب. دیکھیے مجھے بتائیں کہ شہزادی پر گفتگو ہو رہی ہے, مجھے یہ بتائیں کہ لفظ زینب کے معنی کیا ہے؟ باپ کی زینت. کیا کہنے باپ کی زینت ہے. بھائی کہا جاتا ہے کہ بیٹے ہوتے ہیں باپ کی زینت اور بیٹیاں ہوتی ہیں باعث رحمت. یہ ہے بیٹی لیکن ہے باپ کی زینت. آپ نے ابھی بھی توجہ نہیں کی, پھر میں بات آسان کرتا ہوں. بیٹے ہوتے ہیں زینت, بیٹیاں ہوتی ہیں رحمت, لیکن یہ شہزادی ہے باپ کی زینت. کس باپ کی؟ جو کلی ولایت کا مالک ہے, جو کلی ولایت کا مالک ہے. یعنی جو ولایت علی کے پاس وہی ولایت توحید کے پاس. تو جو چاہتا ہوں یعنی بی بی ہے باپ کی زینت, بی بی ہے باپ یعنی بی بی ہے علی کی زینت نہیں, بی بی ہے ولایت کی زینت نہیں. جو توحید کی زینت ہے اسے زینب کہتے ہیں. پھر بات آسان کرتا ہوں, بی بی ہے باپ کی زینت حسن اور حسین کی موجودگی میں. مالک تاکو سلامت رکھے, میں نہ کھادا کرو یا لنگر کھادا کرو, کھادے کرو بھائی. یعنی حسن اور حسین کی صحیح موجودگی, مالک تاکو سلام, حسن اور حسین جیسے شہنشاہ کی موجودگی میں بیٹی باپ کی زینت بن گئی. تو حجتوں کی موجودگی میں, تو حجتوں کی موجودگی. جب شہزادی کائنات میں آئی تو بی بی نے پوچھا علی سے نام کیا رکھنا ہے. علی بادشاہ نے کہا میں محمد کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے لوں. مصطفیٰ سے پوچھا بابا نام کیا رکھنا ہے. مصطفیٰ نے فرمایا میں اللہ کے ہوتے ہوئے سبقت کیسے لوں. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. معلوم ہوا جس شہزادی کے نام کو رکھنے کا اختیار نہ محمد کے پاس تھا نہ علی کے پاس تھا, اللہ کے پاس تھا. یعنی جس کا نام رکھنے کا اختیار خود اللہ کے پاس تھا, یہ وہ ہے شہزادی. میں جملہ کہنا چاہوں گا کہ ایک بلند صلوات پڑھیے گا. اس لیے اکثر علماء کہا کرتے ہیں یاد رکھنا جو عرش کی زینت ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں. جو عرش کی زینت ہو انہیں آل محمد کہتے ہیں, اور جو لوح محفوظ کی زینت ہو اسے زینب کہتے ہیں. لوح محفوظ کی زینت,
لوہے محفوظ کیا ہے؟ جس میں آدم سے لے کر قیامت تک ہر ایک کا ڈیٹا پڑا ہوا ہے. لوہے محفوظ کیا ہے؟ کہ جس کے اندر ہر چیز محفوظ ہے. لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص دنیا میں آئے گا تو اس کا دل کتنی بار دھڑکے گا، اس نے کتنی بار سانسیں لینی ہے، کتنی بار آنکھوں کو جھپکنا ہے. بھائی آپ اس دنیا میں ہیں تو ایک عام سی جو ہے حکومت وہ بھی آپ کا ڈیٹا رکھ لیتی ہے. رہائش ادھر ہے، نمبر یہ ہے، اکاؤنٹ یہاں پر ہے، باپ یہ تھا، دادا یہ تھا، بچے یہ ہے، گھر یہ ہے، کام یہ ہے، کاروبار یہ ہے، ٹیکس اتنا دیتا ہے. پر ایک عام سی حکومت تو چاہتا ہوں جو تیرے جسم پہ اختیار ہی رکھتی وہ تیرا سارا ڈیٹا رکھتی ہے. اور خدا کی قسم جب اللہ محفوظ کرے گا ڈیٹا، اللہ کر رہا ہے اور کر رہا ہے. اور لوہے محفوظ میں لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے جانا کہاں ہے، آپ نے بیٹھنا کہاں ہے. بھائی لوہے محفوظ میں لکھا تھا تو آپ مجلس میں آئے، لوہے محفوظ میں لکھا تھا تو آپ مجلس میں آئے. اس لیے محمد مصطفیٰ نے فرمایا یاد رکھنا اللہ نے لوہے محفوظ کو علی کے قلب کے نور سے خلق کیا. اللہ نے لوہے محفوظ کو علی کے قلب کے نور سے خلق کیا، یعنی وہ خلق ہوا علی کے قلب کے نور سے. اور اس لوہے محفوظ کی زینت ہے زینب. یعنی کائنات میں جو کچھ ہونے جائے گا یا جو کچھ ہوگا یا علی کو پتہ ہوگا یا علی کی بیٹی کو پتہ ہوگا. کیا بات ہے. جو کچھ ہو یہ وہ شہزادی جو زینت ہے اپنے باپ کی زینت. جب تو جو ہے سرکار آپ حضرات سر تھوڑا سا ساتھ دے میرا ہے، ایک بلند تر صلوات پڑھیے گا. جب اماں حوا جنت میں موجود تھی تو بی بی نے غرور کیا، شہزادی حوا نے غرور کیا، اور غرور کرتے کرتے بی بی نے سوچا کہ مجھ سا تو کوئی حسین ہے ہی نہیں، مجھ سا حسین کوئی ہے ہی نہیں. آدھے مالک آپ کو سلامت رکھیں حیدر بھائی، سادات غیر صدار آباد بھی توجہ کیجیے. جب اتنا سوچا کہ مجھ سا کوئی حسین ہے نہیں تو اللہ نے فوراً کہا عرش کی جانب دیکھ. اللہ نے کہا عرش کی جانب دیکھ. اب جب بی بی نے عرش کی جانب دیکھا تو بی بی کو ایک باپردہ مستور نظر آئی، بی بی کو پردہ مستور نظر آئی اور اس پردے میں سے حسن جھلک رہا تھا، پردے سے حسن جھلک تھا. بی بی حوا نے دیکھا کہ جو مجھے مستور نظر آئی ہے اس مستور کے سر پر تاج بھی تھا، اس کے گلے میں ایک ہار بھی تھا اور اس مستور کے کانوں میں گوشوارے بھی تھے. اس مستور کے جو پردہ مستور حوا کو نظر آئی اس کے سر پر تاج بھی تھا، گلے میں ہار تھا، کانوں میں کیا تھے؟ گوشوارے تھے. تو بی بی نے اللہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ اللہ نے کہا سر جھکا کر بات کر، محمد کی بیٹی ہے. سر جھکا کر بات کر، حوا کو کہا سر جھکا کر بات کر، تعظیم اور ادب سے بات کر، یہ محمد کی بیٹی ہے. اب سر جھکا کر بی بی نے پوچھا اللہ سے یہ جو پردہ دار خاتون محمد کی بیٹی ہے، یہ محمد کی بیٹی کے جو سر پر تاج ہے یہ تاج کیا ہے؟ کہ محمد کی بیٹی کے سر پر جو تاج ہے نا یہ اس کا بابا محمد ہے. خوش ہو کر سنے یار آپ حضرات، تو سر پر تاج ہے یہ اس کا بابا محمد ہے. تو جاتا ہوں کہا یہ جو گلے میں ہار ہے یہ ہار کیا ہے؟ کہا یہ جو گلے میں ہار ہے نا یہ اس کا شوہر علی ہے. تو جاتا ہوں یہ اس کا شوہر علی ہے. اب بی بی نے پوچھا جو کانوں میں یہ دو گوشوارے ہیں یہ کیا ہے؟ کہا یہ گوشوارے حسن اور حسین ہیں. ہوئے ہوئے ہوئے
علی 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 علی. وہ کانوں میں کیا ہے گوشوارے ہیں. یعنی بی بی کے سر کا تاج محمد, بی بی کے سر کا تاج محمد. اور ایک عالم دین نے بی بی کے فضائل کا جملہ لکھتے لکھتے بی بی کی حدیث بیان کرتے اس نے کہا کہ بی بی کی شان کا ایک جملہ ہے, اس میں وہ جملہ لکھتا ہے کہ السلام علیکہ یا تاج الامیر, سلام اس بی بی پر جو علی کے سر کا تاج ہے. کیا ہو گیا آپ حضرات کو بھائی؟ کیا جملہ ہے؟ السلام علیکہ یا تاج الامیر, سلام اس پر جو علی کے سر کا تاج ہے. یاد رکھنا ماں کے سر کا تاج محمد ہے اور باپ کے سر کا تاج زینب ہے. اور سیدہ کے سر کا تاج محمد ایسے ہے نا, اور علی کے سر کا تاج کیا ہے؟ شہزادی زینب ہے. کیونکہ یہ علی کے سر کا تاج تھی. توجہ چاہتا ہوں, کیونکہ صفات الہیہ کی محافظ تھی. جی صفات الہیہ کی شہزادی شام محافظ تھی. کیونکہ ولایت کی محافظت یعنی صفات الہیہ کی محافظت. ایسے ہی ہے نا, یعنی جو صفت اللہ میں وہی علی میں, جو علی میں وہ علی کی بیٹی میں. توجہ کریں, جو اللہ میں وہ علی میں, جو علی میں وہ سیدہ میں. میں دلیل دیتا ہوں, کیونکہ صفات الہیہ کی محافظ تھی, صفات الہیہ کی مددگار تھی. کیونکہ ولایت کی مددگار تھی تو ولایت بھی صفات الہیہ ہے, اس ولایت کی مددگار تھی. اس لیے جب ایک مرتبہ بی بی اپنے گھر کی چھت پر گئی تو بی بی کی جیسے ہی سر سے چادر سرکی, بی بی نے اشارہ کیا اوپر وہ سورج ڈوب گیا. بی بی چھت پر گئی, ہوا چلی, جیسے ہی سر سے چادر سرکی, بی بی نے اشارہ کیا سورج ڈوب گیا. بی بی نے اشارہ کیا سورج ڈوب گیا. یار اب بھی سمجھ نہیں آتی, علی ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بلاتا ہے. یار خوش ہو کر سنو, یعنی باپ ڈوبے ہوئے سورج کو بلاتا ہے اور بیٹی اوپرے سورج کو واپس ڈبا دیتی ہے. اختیار الہی, کیا بات ہے, بڑا پیارا جملہ کہا آپ نے. تو یعنی کہ دیکھا باپ کی جو صفت تھی وہی بیٹی کی تھی. یعنی باپ کا اختیار تھا تو سورج کو واپس بلا لیا سرکار کے لیے. بیٹی کا اختیار تھا تو ثابت کیا کہ میں بھی صفات الہیہ کی مددگار ہوں. باپ اگر بلا سکتا ہے تو میں واپس بھیج سکتی ہوں. کیا بات ہے. یا علی خوش ہو کر سنا کریں, یہی تو موتی ہوتے ہیں. میں اسے واپس بھیج سکتی ہوں کیونکہ یہ اختیار تھا بی بی کا. اور کیونکہ جنگی اختیار کی ہو رہی تھی مسلمانوں میں. ادھر توجہ کیجیے گا بھائی آخری آدمی تک, بالکل اب آخری جملے لیکن توجہ مکمل چاہیے مجھے, کیونکہ تصور بھائی جنگ تھی اختیار کی. اس لیے یزید کے دربار میں جب مختلف ملکوں کے سفیروں نے پوچھا تھا, میں اس اختیار کے جملے سے پہلے ایک بات بتا دوں, اتنی تو جرت تھی نا یزید میں کہ اس نے مدینے میں بیٹھے ہوئے حسین کو کربلا بلا لیا. کربلا بلا لیا, اتنی تو جرت تھی نا. سامنے نہیں آیا, پیچھے دور بیٹھ کر, ابھی مصحف نہیں پڑھا, 2 منٹ مقدس آنسوں کو روکے گا, اتنی دور بیٹھ کر حسین کو مدینے سے کربلا بلا لیا. اتنی جرت کی تھی. لیکن بی بی بلا لیا اور بیعت مانگی, یہ الگ بات ہے بیعت نہیں ملی. لیکن کیا کہنے علی کی بیٹی کی, علی کی بیٹی خود دربار میں کھڑی ہو گئی, یزید کی جرت ہی نہ پڑی کہ بیعت مانگ سکے. کیا بات ہے. جنت ملکہ زمین پر گرنے نہیں دیتی.
दरबार में आ गई इमाम को लेकर। सैयद सज्जाद साथ थे ना, कब मांग कर दिखा बैयत। वो जबान से भी कह ना सका मुझे बैयत चाहिए, सामने खड़ी हो गई कहा मांग कर दिखा बैयत। उसमें जुर्रत ना पड़ी लानती में बैयत मांग सकी। इतनी ताकत की मालिक थी शहजादी, क्योंकि आम शख्सियत नहीं थी, इस्मत कुबरा के दर्जे पर फाइज थी। तवज्जो चाहता हूँ, लोहे महफूज की जीनत थी। तवज्जो चाहता हूँ, विलायत की मुहाफिज थी, सिफात इलाहिया की मुहाफिज थी। जुर्रत ना हो सकी। अब यजीद ने यही कहा था ना दरबार में कि हुसैन मेरे अख्तियार को नहीं मानता था। मैंने हुसैन से बैयत मांगी, हुसैन ने मेरे अख्तियार का इनकार किया। तसव्वुर भाई, जंग ये अख्तियार की हो रही थी, तो वहां पर सफीर बैठे थे मुख्तलिफ मुल्कों के। तो जो है ना आप हजरात की, सर आपकी तो जो है, मुख्तलिफ मुल्कों के दरबार में सफीर बैठे हुए थे। उन्होंने पूछा था वजह क्या है, तूने इतना कत्ल व गारत गरी किया, मस्तूरात को तूने असीर किया हुआ है। तो उसने कहा था क्योंकि हुसैन मेरे अख्तियार को नहीं मानता था, मैंने इसलिए हुसैन को कत्ल करवा दिया। अब इतना जुमला कहा उसने किसकी मौजूदगी में? अली की बेटी की मौजूदगी में, अली की बेटी की मौजूदगी में। अब जवाब सैयद सज्जाद को देना चाहिए था ना भाई, सोच कर सुने। अब जवाब किसको देना चाहिए था? वक्त के इमाम को, वक्त की हुज्जत को, जिसकी इताअत वाजिब है, जिसकी इताअत वाजिब है इंसानों पर नहीं नबियों पर भी, क्योंकि वो हुज्जत नहीं होती, वो खुद खुदा की इताअत होती है, वो हुज्जत की इताअत नहीं होती। पूछा तो हुज्जत की इताअत अल्लाह की इताअत होती है। यूं समझे, अब सैयद सज्जाद खड़े हुए हैं, इमाम मौजूद हैं, इमाम की मौजूदगी में यजीद ने कहा कि हुसैन मेरे इख्तियार को नहीं मानता था। इतना कहना था, बीबी ने सज्जाद से इजाजत भी नहीं ली। बीबी आगे बढ़कर कहती है तू क्या समझता है इख्तियार क्या है? यार खुश होकर सुने, तू क्या समझता है इख्तियार क्या है? उसने कहा यही तो इख्तियार था मेरा कि हुसैन से बैयत मांगी, हुसैन ने बैयत न की, मैंने हुसैन को कत्ल करवा दिया। बीबी ने कहा ओ दरबारियों, और शाम वालों, और यजीदियों, कौन बोल रहा है? अली की बेटी, अली के लहजे में, अली की बेटी अली के लहजे में। इसलिए एक अंधा खड़ा हुआ था दरबार में, उसने एक साथ वाले से पूछा था ये अली कहां से दरबार में आ गया, ये अली कहां से दरबार में आ गया? उसने कहा अली नहीं आया, अली की बेटी आई। शहजादी सारी जिंदगी बाप के लहजे में न बोली, हमेशा मस्तूर के लहजे में बात की। जब दिफा करना पड़ा ना विलायत का सामने आकर, तो फिर अली की बेटी में अली बोल पड़ा, अली की बेटी में अली बोल पड़ा। सैयद सज्जाद से पूछा भी नहीं कि जवाब दूं, ये नहीं कहा कि आप जवाब दे। इमाम की मौजूदगी में अली की बेटी कह रही है तू क्या समझता है अख्तियार क्या है? उसने कहा अख्तियार यही है कि मैंने हुसैन को कत्ल कर दिया। कहा ये देखो, ये कहता मैंने कत्ल कर दिया हुसैन को। अच्छा, अगर तू कहता है कि तेरे पास अख्तियार है, तो ये जो रोशनदान है, इन रोशनदानों में से हवा आ रही है, इस हवा को रोक के दिखा। यार खुश होकर सुने भाई आप हजरात, रोशनदान से हवा आ रही है, इस हवा को रोक कर दिखा। बीबी ये कैसी बात कर दी, मैं कैसे हवा को रोक सकता हूँ? बीबी ने फिर मुस्कुरा कर कहा ये अख्तियार की बात करता है, इससे कहो इसके दरबार में घोड़े खड़े हैं, घोड़े कभी भी एक हालत में नहीं खड़े रहते, हमेशा अपने टांगों की पोजीशन बदलते रहते हैं। इससे कहो अपने घोड़ों को साकित करके दिखाए। करना सुने, घोड़ों को साकित करके दिखाए। ये कहता बीबी ये कैसी बात है? बीबी फिर मुस्कुरा के कहती ये लामती कहता है कि हमारा अख्तियार है, इस हुसैन ने मेरे अख्तियार को नहीं माना। बीबी कहते दरबार में ऊंट खड़े हैं, ऊंटों की गर्दनों में घंटियां हैं, ऊंटे गर्दन हिलाते हैं, घंटियां बजती हैं, इन घंटियों को तो रोक के दिखाए। तवज्जो तवज्जो, घंटियों को रोक कर दिखा। वो घबरा गया, कहता अली की बेटी ये क्या कह रही है? इतना कहना था। अली की बेटी ने कहा ना हवा रोक सकता है, न घोड़ों के सुमों को रोक सकता है, न ऊंटों की घंटियों को रोक सकता है। इतना कहना था। अली की बेटी ने आलम जलाल में कहा ओ स्कॉट, तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अली अली
توجہ کیجیے گا، باہر فین میں بھی خاص پر بھی بیٹھے، علی کی بیٹی نے کیا جملہ کہا؟ کیا کہا؟ اسکت، اتنا کہنا تھا، روشن دان سے ہوا رک گئی، گھوڑوں کے سم رک گئے، اونٹوں کی گھنٹیاں بجنی رک گئی، دربار والے سب ساکت ہو گئے۔ اب یزید پتھر کا بن گیا۔ بی بی نے اپنے اجازت سے یزید کو اپنی حالت میں واپس لا کر بی بی نے اشارہ کر کے کہا، او لعنتی، اب تو بتا اختیار تیرے پاس ہے یا ہمارے پاس؟ تو کیا کہا؟ اختیار کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے یا تیرے پاس ہے؟ یا ہم اب بھی احسان کر رہے ہیں، تجھے زندہ کر رہے ہیں؟ جملہ یاد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ توحید کی صفات کی مظہر تھی شہزادی۔ اللہ کہتا ہے میں زندہ کرتا ہوں، علی نے بھی زندہ کر کے دکھایا، اور بی بی نے مار کے پھر زندہ کر کے کہا، اب بتا اختیار کس کے پاس ہے؟ مار دوں یا چھوڑ دوں؟ اس گھر کا ہر فرد کمال کے اعلیٰ درجے پر فائز تھا، اور بی بی کے پاس تو وہ درجہ تھا جو دو اماموں کی موجودگی میں اپنے اختیار کو دکھا گئی۔ ابھی تو شہزادی نے اختیار دکھایا نہیں تھا، بی بی نے تو صرف ہلکا سا عکس دکھایا تھا۔ یہی اختیار حسین کی بیٹی سکینہ کے پاس بھی تھا، اصغر کے پاس بھی تھا۔ میں کہتا ہوں سلام و شریکت حسین پر۔ ایسے حسین مدینے سے اپنی بہن کو لے کر نہیں گیا تھا۔ حسین نے بی بی کو یہی کہا تھا جب فہرست بنی تھی نا، حسین نے یہی رو کر کہا تھا، زینب تیرے بغیر تو کربلا ادھوری ہے، تیرے بغیر تو حسین ادھورا ہے۔ جس کے بغیر حسین کا مشن کامیاب نہ ہو، جس کے بغیر اللہ کا دین مکمل نہ ہو، کبھی بھی تو ساتھ جائے گی۔ اور بی بی ساتھ گئی۔ جب بی بی ساتھ گئی تو بی بی نے جب اپنے شوہر سے اجازت لی تو یہ قافلہ روانہ ہو گیا۔ 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا، 28 رجب کو 3 شعبان کو مکے پہنچا، اور 8 ذی الحج کو حسین بادشاہ نے احرام توڑ دیے۔ حسین بادشاہ نے احرام توڑے تو حسین بادشاہ نے آخری سجدہ کیا خانہ خدا کے پاس۔ جب وہاں سے جانے لگے تو حسین کے قدموں پر کسی کے ہاتھ آئے۔ حسین نے کہا سر اٹھائیے۔ جب سر اٹھایا تو دیکھا تو جناب عبداللہ تھے، شہزادی شام کے گھر کے سر کا سرتاج تھا۔ شہزادی شام گھر کا سرتاج تھا۔ بی بی کے شوہر موجود تھے۔ حسین بادشاہ نے پوچھا خیر سے آپ یہاں آئے ہوئے؟ کہا مولا کدھر جا رہے ہیں؟ حسین رو کر کہا بتایا تو ہے، نانے کا حکم تھا، کربلا جانا ہے، فرات کے کنارے سب نے شہید ہونا ہے۔ کہا مولا مجھے یہ بتائیے کہ بی بی کا محمل کہاں ہے؟ عباس کو بلایا کہ عباس ان کو ان کی زوجہ کا محمل دکھائیے۔ جناب عبداللہ بی بی کے محمل کے پاس آئے اور محمل کے باہر کھڑے ہو کر آہستہ سے کہا السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، السلام علیکہ یا شریکۃ الحسین، سلام ہو آپ پر اے شریکۃ الحسین۔ بی بی نے آواز پہچان لی، یہ تو عبداللہ کی آواز ہے، میں تو مدینے چھوڑ کر آئی تھی، مکہ آ گیا۔ بی بی گھبرا گئی کہ عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آیا، عبداللہ مجھے واپس لینے تو نہیں آیا، کیونکہ جب بی بی مدینے سے روانہ ہوئی تھی نا تو جناب عبداللہ نے یہی کہا تھا، میری عرب میں جگہ جگہ جائیداد ہے، کچھ چاہیے تو مجھے بتا دے۔ بی بی نے کہا کہیں کچھ نہیں چاہیے، بس شام میں جو آپ کی جائیداد ہے نا
اس میں سے کچھ حصہ مجھے چاہیے، میں وہاں اپنی آخری آرام گاہ بناؤں گی۔ عبداللہ نے رو کر کہا تجھے دی۔ جب بی بی گھر سے جانے لگی تھی نا تو جناب عبداللہ نے کہا تھا یہ گھر بھی تیرا میں بھی تیرا، جو چاہیے لے جا، جو سامان چاہیے۔ بی بی نے کہا کچھ نہیں چاہیے۔ بی بی کمرے میں گئی تھی اپنی 2 بیٹیوں کے ساتھ، ایک پرانا صندوق کھولا، اماں زہرا کی چادر نکالی اور رو کر کہا بیٹیوں گواہ رہنا میں تمہارے باپ کے گھر سے صرف چادر لے کر جا رہی ہوں۔ اور بی بی جب گھر سے جانے لگی تو دونوں بیٹیوں کو بلایا، بڑی بیٹی کو کہا کہ باپ کا خیال رکھنا، باپ کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ دوسری بیٹی کو کہا حسین کی صغرا کا خیال رکھنا، حسین کی صغرا اکیلی ہے اسے تنہا نہ رہنے دینا۔ اور دونوں بیٹوں کو کہا کہ باپ کے ساتھ سائے کی طرح رہنا، تمہارا باپ بہت بیمار ہو گیا ہے۔ اور یہی کہا تھا بی بی نے کہا آپ نے تو مجھے اجازت دی تھی کہ آپ مجھے واپس لینے آئے ہیں۔ جناب عبداللہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں ایسی بات کیوں کرتے ہیں، میری جرت ہے میں اب آپ کو واپس بلاؤں۔ بی بی گھبرا کر پوچھتے پھر آئے کیوں ہو عبداللہ؟ جناب عبداللہ رو کر کہتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ حسین وقت کا امام ہے، آپ کا جہاں بھائی بھی ہے وہاں امام بھی ہے اور میرا بھی امام ہے، اور جب امام پر مشکل پڑ جائے تو رعیت پر فرض ہوتا ہے کہ صدقے دیے جاتے ہیں۔ جب امام پر مشکل پڑ جائے تو رعیت پر فرض ہوتا ہے کہ صدقے دیے جائے۔ شہزادی زینب گھبرا کر پوچھتی ہے اچھا تو صدقے کا سامان لائے ہو؟ صدقے کا سامان لائے ہو؟ جناب عبداللہ رو کر کہتے ہیں ہاں صدقے کا سامان لایا ہوں۔ کہا نظر نہیں آتے؟ جناب عبداللہ آہستہ سے کہتے ہیں اون محمد ذرا قریب آؤ، اون محمد ذرا قریب آؤ۔ دونوں بیٹوں کو آگے کیا، کہا ایک صدقہ میری طرف سے، کہا ایک صدقہ تیری طرف سے۔ بس اب اتنا کہا تھا نا صدقے کا سامان ہے۔ بی بی رو کر کہتے اب میرے بچے بن گئے ہیں، صدقے میں نے ہاتھ نہیں لگاؤں گی، صدقوں کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا۔ بی بی نے کہا میرے بیٹوں کو میری نظروں سے دور کر دو، جب ضرورت پڑے گی حسین پہ صدقے قربان کر دوں گی، جب ضرورت پڑے گی حسین پہ صدقے قربان کر دوں گی۔ عزادارو 8 ذی الحج کو عبداللہ نے اون محمد حوالے کیے تھے زینب کی صدقے کہہ کر۔ عزادارو 8 ذی الحج سے یکم محرم آئی لیکن بی بی اپنے بیٹوں سے نہیں ملی، بی بی اپنے بیٹوں سے نہیں ملی۔ عزادارو یہ وہ شہزادی جس نے کربلا سے شام اور شام سے مدینے تک کبھی بچوں کو یاد نہیں کیا تھا، کبھی بچوں کو یاد نہیں کیا تھا، کبھی بچوں کو پرسہ نہیں دیا تھا۔ میں کہتا ہوں بی بی تو نے پرسہ نہیں دیا تھا، ہم تیرے بیٹوں کا پرسہ دیں گے، ہم تیرے بچوں کو نہیں بھول سکتے۔ ذرا یکم محرم آئی بی بی نے اپنے بیٹوں کو نہیں دیکھا، 2 محرم آئی بیٹوں کو نہیں دیکھا، 5 محرم آئی بیٹوں کو نہیں دیکھا۔ بیٹوں کو پتا تھا اماں نے ہمیں ملنا نہیں ہے، کیونکہ باپ نے کہا ہے تم صدقے ہو اور صدقوں کا کام ہے قربان ہو جانا۔ عزیزانو 7 محرم آئی، اندازہ کریں شدید گرمی ہو، 7 محرم اور پانی بند ہو جائے۔ اب اون بڑا تھا لیکن محمد چھوٹا تھا۔ کربلا میں جتنے بچے تھے وہ اپنی ماں کے خیمے میں جاتے تھے اور پوچھتے تھے اماں کوئی پانی ہے؟ یہ دونوں بھائی ایک کونے میں اکیلے بیٹھے رہتے تھے۔ اور یہ شہزادی کے خیمے میں نہیں جاتے تھے، باقی مستورات کے خیمے میں جاتے تھے، رو کر پوچھتے تھے کوئی پانی موجود ہے؟ وہ بیویاں پوچھتی تھی کہ زینب نہیں ملی ابھی تک، کہ تمہاری اماں نہیں ملی ابھی تک؟ رو کر کہتے تھے اماں نے کہا تھا تم سے ملاقات نہیں کروں گی۔ عزیزانو 10ویں کی رات آئی، فہرست تیار ہوئی، صبح کس طرح جنگ ہوگی، کون کس طرح شہید ہوگا۔ 10ویں محرم کا دن آیا، ماں نے بچوں کو تیار کرنا شروع کیا۔ ہر ماں نے ہر بچوں کو تیار کیا لیکن زینب نے اون محمد کو ہاتھ نہ لگایا۔ اب جب 10ویں کی رات آئی بچوں کو پتا چل گیا صبح شہید ہو جانا ہے۔ اب اگر بچے ماں سے پیار کرتے تھے نا تو بچے 10ویں کی ساری رات اماں کے خیمے سے کچھ دور زمین پر سوتے رہے۔
چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی گردن میں بائیں ڈال کر لپٹ کر سوتا رہا کہ شاید کسی لمحے اماں زینب ہمیں آواز دے دے، لیکن زینب نے آواز نہ دی کہ تم اکبر کا صدقہ ہو، تم حسین کا صدقہ ہو۔ 10ویں محرم کا دن آیا، شہادتیں شروع ہوئی، شہادتیں شروع ہوتے ہوتے حسین بادشاہ شہزادی کے پاس آئے، کبھی بھی اب تیرے بیٹوں کی شہادت کا وقت قریب آ گیا، اپنے بیٹوں سے ملاقات کر لے۔ بی بی رو کر کہتی ہے وہ تیرے صدقے ہیں، میں نے ملاقات نہیں کرنی، تو میرے پاس بیٹھا رہے، وہ جنگ کریں گے، جہاں گریں گے پڑا رہنے دے، جہاں گریں گے انہیں پڑا رہنے دے۔ حسین نے کہا نہیں، آخری بار بچوں سے ملاقات کر لے۔ کہ ملاقات کروں گی لیکن سینے سے نہیں لگاؤں گی، ملاقات کروں گی سینے سے نہیں لگاؤں گی۔ یا عباس نے اون محمد کو بلایا، اون محمد کو بلایا تو محمد خوش ہو گیا، شاید اماں ہمیں بلا رہی ہے، اماں پاس بلا کر ہمیں سینے سے لگائے گی۔ لیکن جیسی اون محمد قریب آئے، بی بی کہتے بچوں وہیں رک جاؤ، آگے نہ آنا، تم حسین کا صدقہ ہو، تم علی اکبر کا صدقہ ہو، آگے نہ آنا۔ دونوں بچے وہیں رک گئے۔ اب بی بی ایک مرتبہ عالم جلال میں آ کر کہتی ہے جانتے ہو تم کس کے نواسے ہو؟ کہا علی کے نواسے ہیں۔ جانتے ہو کس کے پوتے ہو؟ کہا جعفر طیار کے پوتے ہو۔ کہا جانتے ہو حسین کا اصغر پیاسا ہے؟ قدیمہ جانتے ہیں۔ کہا جانتے ہو نا حسین کی سکینہ پیاسی ہے؟ کہا جانتے ہیں۔ کہا خبردار، بھول کر بھی پانی پر نظر پڑی تو معاف نہیں کروں گی، بھول کر بھی پانی پر نظر پڑی تو معاف نہیں کروں گی۔ جاؤ میدان کے جنگ میں علی کی یاد کو تازہ کرو، جعفر طیار کی یاد کو تازہ کرو۔ اور بچے روتے رہے لیکن زینب نے سینے سے نہیں لگایا۔ اب جب دونوں بچے سوار ہوئے تو حسین بادشاہ نے عباس کو کہا عباس مجھے حال بتا، بچے جنگ کیسے لڑتے ہیں؟ اب بچوں کو حکم تھا نا کہ تم علی اکبر کا صدقہ ہو اور تم خبردار پانی پر نظر نہ ڈالنا۔ اب اون نے محمد کو کہا بھیا آپ میرے پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑائے۔ اب دونوں بچے گھوڑے پر بیٹھ گئے۔ اب دونوں بچوں نے اپنے پاؤں رکاب میں سیدھے کیے اور دونوں ایسے گھوڑے پر بیٹھے کہ گھوڑوں کے اوپر کھڑے ہو گئے۔ اب اون آگے آگے گھوڑا دوڑاتے گیا، محمد پیچھے پیچھے گھوڑا دوڑاتا گیا۔ یزیدی فوجی اون محمد کے پیچھے پیچھے تھے۔ یہ عباس دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا۔ کچھ دیر کے بعد عباس رو کر کہتا ہے مولا مجھے اون محمد نظر نہیں آتے۔ حسین کہتا میں سمجھ گیا وہ کہاں جا رہے ہیں۔ حسین نے کہا عباس میری دو انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ اب جو عباس نے دیکھا کہ جب 12 میل دور پہنچے فرات نظر نہ آنے لگی، جب جاگیر علی اکبر ختم ہوئی، ایک مرتبہ اور گھوڑے کو روک کر کہتا بھیا گھوڑے کو روک، اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی ہے۔ ماتم کر کے جملہ سن، اکبر کی جاگیر ختم ہو گئی ہے، اب فرات پر نظر نہیں پڑے گی، اماں کے حکم کی تعمیل ہوگی، چل بھیا جنگ لڑتے ہیں۔ حسین پوچھتے ہیں عباس کیا نظر آیا؟ عباس کہتے ہیں مولا دونوں بھائیوں نے جنگ کرنا شروع کی، 9 لاکھ کے فوجی، 2 ننھے بچے، اون 9 برس کا، محمد 7 برس کا، کبھی اون وار کرتا ہے کبھی محمد وار کرتا ہے۔ ایک ظالم نے اتنا وزنی گرز مارا جو محمد کے سینے پر لگا، محمد ہوا میں اچھلا زمین پر گرا، جب اون تھوڑی دیر کے بعد وہ بھی زمین پر گرا۔ یا ظالموں نے گھوڑے دوڑانا شروع کیے، عزاداروں جب اون کی لاش پر گھوڑے دوڑنے لگے، اون رو کر کہتا مولا حسین میں زمین پہ گر گیا ہوں، محمد چھوٹا تھا اماں سے عشق کرتا تھا، رو کر کہتے اماں زینب